بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اور قربانی کی بدولت انسانیت اللہ کے حضور بہت ہی قریب ہوتی ہے، کیونکہ قربانی کا معنی ہی قرب ہے۔ قربانی کے بدولت انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور قربانی کا یہ عمل جو ہے جب سے انسان اس دنیا میں تشریف لایا ہے، قربانی کا سلسلہ اور جانوروں کو قربان کرنا یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ آپ اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو صاف صاف صحیح ٹھیک ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی دو بچوں کا قصہ سنا دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، فرمایا کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی اور دوسری کی نہیں ہوئی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد میں آ کر کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں میرے بھائی میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ قربانی تو تقوی والے اور خلوص دل سے پیش کرنے والے پرہیزگاروں کی قبول ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی ہے۔ قربانی کس چیز کی پیش کی ہے اور قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری کتب تفسیر میں یہ روایت منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کس نوعیت کی پیش کی، کس چیز کی قربانی پیش کی، اور قربانی کا پس منظر کیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے تحت لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب اولاد دی تو اس کا پروسیس یہ تھا کہ ایک حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے بچے کا نکاح دوسرے حمل کے بچی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک حمل کے جڑواں بچوں کا آپس میں نکاح ناجائز تھا۔ لیکن ہوا اس طرح کہ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، اس نے یہ کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ جب اسے سمجھایا گیا کہ یہ شریعت میں ناجائز ہے تو اس پر وہ مصر ہوا اور اصرار کیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ چنانچہ ان کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اسی کے حق میں کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قربانی کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر قرطبی میں اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی دی اور قابیل نے کچھ پیداوار اور غلہ وغیرہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ جو غلہ رکھا تھا وہ بھی کوئی اتنا اچھا اور قیمتی نہیں تھا۔ بہرحال جب دونوں نے قربانی پیش کی، اور حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کی قبولیت کی یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور قربانی کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔ امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت خود کھاتے ہیں۔ بہرحال جب دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس کا سارا واقعہ اس صورت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے آگے تفصیل سے موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ چنانچہ سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد دی، اور رب العالمین کے حضور دعا کی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بچے کی، ایک حلیم مزاج اور ایک تحمل والے بچے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما بلغ معه السعی، کہ جب یہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا اور جب یہ بچہ توانا ہوا، حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 سال کی جب عمر ہوئی بچے کی تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور یہاں ایک بات یاد رہے، تمام اہل اسلام کے اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، جب ہم سو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا. اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ انی اذبحک، میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے آپ کی کیا رائے ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے آپ اس عمل کو کر دیجئے اور اس عمل کو کر دیجئے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے. باقی میری جان میں انشاءاللہ اپنے ذبح ہونے پر اللہ کو منظور ہوا تو صبر کروں گا. اور فرمایا کہ انشاءاللہ من الصابرین، دنیا میں صبر کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اللہ نے چاہا تو ایک صبر کرنے والا میں بھی بن جاؤں گا. یہاں ایک بات کا ہمیں فائدہ ہوا، علم ہوا کہ جب بھی کوئی بات ہو گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے بچوں کو اپنی مشاورت میں بھی بٹھانا چاہیے اور ان سے رائے لینی چاہیے. اور دوسری بات کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. بہرحال جب باپ بیٹے کا یہ مکالمہ ہوا اور تسلیم و رضا کے لیے دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور لاکھ کوشش کی کہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا اور جو عزم آپ نے کیا ہے وہ سچ کر دکھایا ہے آپ نے، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ کام اور یہ عمل بے شک کھلا ہوا امتحان تھا اور بہت بڑا امتحان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبح کا ذبیحہ کا فدیہ دیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے یہ روایت قائم کر دی ہے آنے والے لوگوں میں سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر رہتی دنیا تک سلامتی رہے گی. اس سے پتہ چلا کہ جب بھی جو قوم جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو ان کے کام کو دنیا میں زندہ رکھتے ہیں. چنانچہ حضرات گرامی اس سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا ہے جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے اور یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے. البتہ ہر دور کی قربانیوں کے احکام میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور تھا، لیکن قربانی کی صورت موجود تھی ہر دور میں، ہر امت میں اور ہر مذہب میں، ہر آسمانی مذہب میں قربانی کا تصور ضرور موجود رہا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کو اس غرض سے مقرر کیا ہے تاکہ وہ قربان جس جانور کو قربان کر رہے ہیں اس پر قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیں. خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کا عمل، قربانی کی تاریخ بڑی شاندار ہے. انبیاء علیہ السلام سے اس کا سلسلہ چلا ہے اور آج بھی ہم قربانی کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا جس طرح روزہ، نماز اور دیگر عبادات شروع سے چلی آ رہی ہیں، قربانی بھی شروع سے چلی آ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.